السلام علیکم۔ ذوالحج کے پہلے 10 دن کے خاص 10 اعمال جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ قریب ہے۔ ذوالحج یا قمری سال کا آخری مہینہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے درس عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی صورت میں جو نعمت عطا فرمائی تھی، اس میں سے 1 سال اور کم ہو گیا، اور یہ نعمت عظمیٰ جس مقصد کے لیے عطا کی گئی تھی وہ کہاں تک پورا ہوا۔ ناظرین، اس اعتبار سے ماہ ذوالحج انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے جس طرح سال کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کو اور پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخری عشرے کو جو فضیلت بخشی ہے، بالکل اسی طرح ماہ ذوالحج کے 3 عشروں میں سے پہلے عشرے کو بھی خاص فضیلت سے نوازا گیا ہے، اور جو اس عشرے میں اعمال پر خاص اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ذوالحج کے 10 اعمال جو آج آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ ناظرین، جس طرح باقی مہینوں کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، اسی طرح ماہ ذوالحج کی بھی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے۔ تاریخ اسلام کو اگر کھنگالا جائے تو بہت ہی عجیب منظر سامنے آتے ہیں کہ جس میں اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی قربانی کا ہے، یعنی محرم کا مہینہ، اور آخری مہینہ بھی قربانی کا ہے، یعنی ذوالحج کا مہینہ۔ ناظرین، اگر اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے سے ہم آغاز کریں تو محرم کا مہینہ کہ جس میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی آزمائشیں آئیں اور انہوں نے قربانیاں دیں، اور اسی طرح اگر آخری مہینے کی بات کی جائے تو ذوالحج کا مہینہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے کا کہا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سب سے عظیم اور قیمتی چیز یعنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ تو ناظرین، ہر ماہ کی ایک اپنی اہمیت اور فضیلت اور خواص ہیں، اسی طرح ماہ ذوالحج کے جو خواص ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشرہ ذوالحج یعنی یکم ذوالحج سے 10 ذوالحج تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ یعنی عشرہ ذوالحج میں کوئی ایک عمل کیا ہو اور پھر وہی عمل عام دنوں میں بھی کیا گیا ہو تو وہ عشرہ ذوالحج میں کیے گئے عمل کا مقابلہ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کے جواب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو شخص جان اور مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لے کر آیا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، دوسرا عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحج سے زیادہ فضیلت والے دن کوئی نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کے عمل سے کسی دن کا عمل زیادہ محبوب ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح یعنی الحمدللہ ان کو کثرت سے کیا کرو، یعنی ان 10 دنوں میں 3 تسبیحات کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ نمبر 3، تیسرا عمل ہے نفلی روزے کے بارے میں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحج سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہو، کیونکہ عشرہ ذوالحج میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اب آپ 9 روزے رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت 9 سال کے روزوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ نمبر 4، چوتھا عمل ہے شب بیداری۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عشرہ ذوالحج کی ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ نمبر 5، پانچواں عمل عرفہ کا روزہ ہے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے روزے رکھنے کے بارے میں اب مجھے اللہ تعالیٰ سے کمی امید ہے کہ وہ اسے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے۔ اگلا عمل ہے ذوالحج کے 9ویں دن یعنی عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ناظرین، ذوالحج کے 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ نمبر 6، بال اور ناخن کاٹنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ بھی ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور ناظرین، قربانی کرنے والوں کے لیے مستحب ہے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ تو وہ اپنے ناخن کاٹے، نہ سر کے بال منڈے اور نہ بغل اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، بلکہ بدن کے کسی بھی حصے کے بال نہ کاٹے۔ قربانی کرنے کے بعد ناخن بھی ترشوا لے اور بال بھی کٹوائے، اور یہ عمل کوئی فرض یا واجب نہیں، نہ ہی سنت ہے، بلکہ یہ عمل مستحب ہے اور اس کو مستحب کے درجے میں ہی لیا جائے۔ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسے فرض تک کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اگر زیر ناف اور بغل کے بالوں پر 40 روز کا عرصہ گزر چکا ہو تو ان بالوں کی صفائی کرنا واجب ہے، اور یہ عمل بال نہ کٹوانا یہ مستحب ہے۔ تو اس لیے واجب کو کیا جائے، مستحب کا عمل یہ ہوتا ہے کہ کیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں، اور واجب کا ترک واجب کو نہ کرنے والا اور واجب عمل کو چھوڑ دینے والا گناہ کا مرتکب ہوگا، اس لیے اس کو مستحب کے ہی درجے میں لیا جائے۔ نمبر 7، تکبیر تشریق کے بارے میں ہے کہ 9 ذوالحج کی فجر سے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد اور عورت پر تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ مرد تھوڑی اونچی آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے یہ تکبیر پڑھیں۔ تکبیر تشریق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللحمد۔ تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد صرف 1 مرتبہ کہنے کا حکم ہے، اور صحیح قول کے مطابق 1 مرتبہ سے زیادہ کہنا خلاف سنت بھی ہے۔ 8واں عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس شخص نے دونوں ایام یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اپنا دل زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ نمبر 9، عید الاضحیٰ کے نماز عید کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ نیت کرے کہ میں 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی 2 رکعت واجب نماز پڑھتا ہوں، اور نیت کے مذکورہ الفاظ زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لینا بھی کافی ہے۔ نیت کر کے ہاتھ باندھ کر ثنا تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، اور ہر مرتبہ تقریب تحریمہ کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں۔ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکا دیں، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں، اور پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھ کر رکوع و سجود کر کے پھر کھڑا ہو جائے۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے کی طرح سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھ لے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے، لٹکائے رکھے، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ 10واں اور آخری عمل ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قربانی 10 ذوالحج کے دن جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کا کوئی عمل بہتر نہیں۔ یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے۔ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، لہٰذا تم یہ قربانی خوشی دل سے کیا کرو۔ محترم ناظرین، یہ جو اعمال ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں، یہ تقریباً تمام اعمال کا ذکر قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ملتا ہے، اس لیے ان 10 دنوں میں کوئی بھی بدعت رسومات سے بچ کر ان 10 اعمال کو کیا جائے اور خاص اہتمام کے ساتھ کیا جائے، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے سارے سال کو کس طرح نعمتوں میں، برکتوں میں اور رحمتوں میں اضافہ کریں گے، آپ سارا سال خود محسوس کریں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو میں آج کے بتائے ہوئے یہ 10 اعمال ضرور پسند آئے ہوں گے۔ تو ناظرین، یہ 10 اعمال اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اگر وہ ان اعمال پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی اور مجھے بھی ملتا رہے گا۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کو سمجھنے اور ان پر اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھیں۔